السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے درمیان ایسے اہل خیر حضرات بھی موجود ہیں، دین پسند لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے ہفتہ واری پروگرام، ہفتہ واری دروس کا اہتمام کرتے ہیں. اور میں اپنے لیے انتہائی شرف کی بات محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. آج کے اس ہفتہ واری درس کے لیے
میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے روح کی غذا۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے، انعام و اکرام ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی کے لیے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور آخر میں اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت و رسالت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور ہمیں کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید عطا کر کے زندگانی کے تمام وصول بیان فرما دیے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے محترم دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی اتباع کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، تو اس کا وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا، مردود ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام کے آنے کے بعد وہ تمام کے تمام مذاہب، وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ کسی دین کا اعتبار اگر ہوگا تو وہ دین اسلام ہے۔ سامعین، دین اسلام کی بے شمار تعلیمات ہیں، پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی ایسی موڑ نہیں ہے جہاں مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ انہی تعلیمات میں سے اور انہی رہنمائیوں میں سے ایک تعلیم محاسبہ نفس، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو روح کی غذا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، نباتات، جمادات، مخلوقات خداوندی اتنی ہیں جن کا کوئی انسان یا دنیا کی کوئی سائنس شمار نہیں کر سکتی۔ انہی مخلوقات کے درمیان دو مخلوق ایسی ہیں جو انتہائی مشہور ہیں، انتہائی
معروف ہیں، سب سے پہلی مخلوق ہے فرشتوں کی مخلوق۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غیظ و غضب کا، اللہ کی لعنت ملامت کا کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پر من وعن عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہی فرشتوں کے سلسلے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا حکم دے دیا جاتا ہے، جس کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا ہر کام کرتے ہیں، ناراضگی یا اس کے غیظ و غضب کا کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسری مخلوق ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کی ضد شیطان، ابلیس کی اولاد، جو صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی کا، اس کے غیظ و غضب کا، اس کی لعنت ملامت، اس کی دھتکار اور پھٹکار کا کام کرتی ہے، اس سے اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کا کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی مخلوق جو صرف اللہ کی رضا کا کام کرتی ہے، اور شیطان کی مخلوق جو صرف اللہ کی ناراضگی کا کام کرتی ہے۔ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ دیکھیے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آیت کی تلاوت کی کہ فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کا جو بھی فرمان ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ دونوں آیتوں میں گویا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک طرف فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، دوسری طرف جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو تمام کے تمام نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ دیکھیے ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن کی آیت ہی سے اس بات کی صراحت ملتی ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس جناتوں کی جماعت میں سے تھا، لیکن اس کی عبادت، ریاضت، بندگی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن جب اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، فرمانے الہی سے سرتابی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت ملامت کی، اس کو دھتکار دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم جب اللہ رب العالمین نے دیا
تو ابلیس نے انکار کر دیا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں اس انسان کا سجدہ نہیں کرتا جو بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قال فاخرج فإنك من المخرجین, تو جو ہے یہاں سے نکل جا. قرآن کی متعدد آیتوں میں اس قصے کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فخرج منها فإنك رجیم, کہ تو جنت سے نکل جا, تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین, اور قیامت تک تو ہماری لعنت ملامت کا مستحق رہے گا. قال ربی فأنذرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرین إلى يوم الوقت المعلوم. ابلیس نے فریاد کی, اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک رکھ, ایک مقررہ مدت تک رکھ. اللہ رب العالمین نے اس کی یہ دعا, اس کی یہ فریاد سن لی. اس کے بعد ابلیس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم. ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے, تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کہا جا تو اپنی کوشش کر, میرے نیک بندے جو ہوں گے الا عبادک منهم المخلصین, میرے نیک بندے جو ہوں گے تو انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ان آیات کریمہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان مردود ابلیس لعین کی زندگی کا مقصد ہی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنا. اس کی اولاد کا بھی یہی مقصد ہے کہ ابن آدم کو, آدم کی ذریت کو دین کے راستے سے غافل کیا جائے, کیونکہ آدم ہی کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا. دو مخلوق ہوئی, ایک فرشتوں کی جو صرف اللہ کی رضا کا کام کرتی ہے, اور دوسری مخلوق ہوئی شیطانوں کی جو صرف اللہ کی ناراضگی کا کام کرتی ہے. انہی کے درمیان ایک مخلوق ہے انسان. انسان کے اندر اللہ نے فرشتوں کی صفت بھی رکھی ہے اور شیطانوں کی صفت بھی رکھی ہے. انسان اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے, اس کی عبادت بھی کرتا ہے, اور کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک بھی کر بیٹھتا ہے, اللہ کی ناراضگی اس کے غیظ و غضب کا کام بھی کرتا ہے. یہ انسان کی مخلوق ہے جو ملائکہ کے اوصاف, ملائکہ کی خوبیاں, اسی طرح سے شیطان کے برے اوصاف دونوں سے متصف ہے. یہاں سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس انسان کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے, فرشتوں اور شیطان کے مابین جو درمیانی مخلوق ہے, جس کے اندر فرشتوں کی صفت بھی ہیں, شیطان کی صفت بھی ہیں. اس مخلوق کو, مخلوق انسان کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے پیدا کیا ہے, ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے. اس سے پہلے میں اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے واضح کروں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
ہم نے بنو آدم کو عزت دی، بزرگی عطا کی، اور اس کو خشکی اور تری کا مالک بنایا، اسے پاکیزہ روزی عطا کی، اور میں نے جو بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں ان بے شمار مخلوقات پر مخلوق انسان کو فضیلت اور برتری عطا کی۔ اس مخلوق کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا، جسم اور روح۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، روح کو اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ اس لیے انسان کے جو جسمانی تقاضے تھے، انسان کی جو جسمانی ضرورتیں تھیں، اس کے بدنی تقاضے جو تھے اس کو اللہ نے زمین ہی سے پورا کیا۔ آپ ایک طرف سے شمار کرتے چلے جائیں، انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اناج زمین سے اگائے۔ انسان کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے پانی کے سارے ذخیرے زمین میں رکھے۔ انسان کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے کپڑوں کے وسائل زمین سے پیدا کیے۔ انسان کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے مکان، عمارت اور گھر کے اسباب، وسائل زمین سے پیدا کیے۔ تو انسان کے جو جسمانی تقاضے تھے، جو اس کے بدنی تقاضے تھے، اللہ نے اس کے بدنی تقاضوں کو، جسمانی تقاضوں کو زمین سے پورا کیا۔ روح کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، اس لیے انسان کے جو روحانی تقاضے ہیں، جو روحانی غذائیں ہیں، ان کا سامان بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ روحانی غذائیں کیا ہیں؟ ایک انسان کی روح کو تقویت، انسان کی روح طاقتور، احکام خداوندی پر عمل کر کے طاقتور ہوتی ہے۔ اس کو غذا جو ملتی ہے وہ احکام خداوندی پر عمل کر کے، اور اللہ نے احکامات شرعیہ آسمان سے اتارے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو اصول ہیں، ان تمام احکامات اور اصول کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، آسمان سے اتارا۔ یہ احکامات ایک انسان، میں آپ کو اس موقع پر ایک چیز بتاؤں، کافر اس کو حقیقی سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ دین سے بھٹکا ہوا شخص، اس کو روحانی خوشی نہیں مل سکتی۔ اللہ کی یاد سے غافل شخص وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہوتے؟ دلوں کا علاج، روح کا علاج، نفس کا علاج اور اس کی غذا اسی وقت ملتی ہے جب ایک انسان احکام شرعیہ پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی غمزدہ ہوتے تھے، مصیبت میں ہوتے تھے تو نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب کوئی غم لاحق ہو جاتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ غم آدمی کہاں محسوس کرتا ہے؟ جسم پر نہیں،
غم انسان جو محسوس کرتا ہے وہ دل میں محسوس کرتا ہے، روح میں محسوس کرتا ہے، اور اسی غم کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو روح کو تقویت احکام شرعیہ سے ملتی ہے، احکام خداوندی پر عمل کرنے کے بعد ملتی ہے۔ تو انسان کے جسمانی تقاضوں کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا، زمین سے مہیا کیا، اور اس کی روحانی ضرورتوں کو آسمان سے نازل کیا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک کافر شخص جب مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح لے کر جاتے ہیں، آسمانوں سے ہو کر گزرتے ہیں تو اس کی روح سے بدبو آتی ہے۔ آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے، یہ کس کی گندی روح ہے؟ اور ایک مومن کی روح کو جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو اس کی روح سے خوشبو آتی ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس شخص کی پاکیزہ روح ہے؟ آپ بتائیے، روح میں جو خوشبو پیدا ہوئی، مومن کی روح جو پاکیزہ ہوئی، صاف ستھری ہوئی، وہ کس چیز کی بدولت؟ احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ روح اللہ رب العالمین، انسان جب ایک بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اللہ رب العالمین روح کو آسمان سے فرشتے کے ذریعے اس کے جسم میں داخل کرتا ہے، اور جب ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، تو اس کے اندر اللہ نفس پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو روح دیتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی دینے کے بعد انسان کے دل میں نفس پیدا کرتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت سارا اختلاف کیا ہے، نفس کیا ہے، روح کیا ہے۔ کئی اقوال پیش کیے گئے ہیں، ان میں ایک درمیانی قول یہ بھی ہے کہ روح جب انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس کو روح کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے تو اسی کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر 3 قسم کے نفس بنائے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، فرمان الہی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس کو صاف ستھرا نہیں کرتا۔ نفس جو ہے یہ برائیوں کا حکم دیتی ہے، انسان کا نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ جو نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، غلط کاریوں پر آمادہ کرتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نفس ہے انسان کا نفس لوامہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ آپ کوئی برائی کر گزرتے ہیں، برائی کرنے کے بعد آپ کو ندامت کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ برائی کرنے کے بعد انسان کو ندامت کا، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس، ندامت اور شرمندگی کا یہ شعور نفس لوامہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کو پھٹکارتا ہے کہ تو نے یہ کام جو انجام دیا ہے وہ غلط تھا۔ نفس امارہ کو کچلنے کے بعد
نفس لوامہ کو بیدار کرنے کے بعد جو نفس حاصل ہوتا ہے وہ نفس المطمئنہ ہے، اور نفس المطمئنہ ہی جنت کا مستحق ہوگا۔ اس کی بھی مثال میں دیتا ہوں، آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا۔ کوئی محتاج شخص تھا، ایک فقیر شخص تھا، مجبور، آپ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے، اس کی مجبوری آپ سے دیکھی نہیں گئی، دل میں رحم پیدا ہو گیا، آپ ترس کھا گئے اور اپنی جیب سے نکال کر اس کو آپ نے کچھ روپے دے دیے۔ آپ بتائیے حقیقی معنوں میں کیا آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ کسی شخص کی بھلائی کر کے آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ یقیناً خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو خوشی محسوس ہوئی یہی نفس المطمئنہ ہے، اور اسی کے سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس المطمئنہ تو اپنے رب کی جانب لوٹ جا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ انسان کے اندر اللہ نے 3 قسم کے نفس رکھے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس المطمئنہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، انسان کی زندگی کا مقصد، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ انسان کی بندگی کے راستے میں، زندگی کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے راستے میں صرف 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہے۔ پہلی چیز شیطان، جس نے وعدہ ہی کر رکھا ہے کہ میں ابن آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر رہوں گا، اور دوسری چیز انسان کا نفس ہے، نفس امارہ۔ انسان اگر ان دونوں چیزوں کو روک لے، ان دونوں چیزوں سے بچ جائے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کی حیلہ سازیوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے بہکاوے سے بچ جائے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لے جائے، تو پھر کوئی انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی زندگی کے مقصد کو پانے میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ، سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گرما۔ اگر آپ اپنے نفس امارہ پر قابو پا لے گئے، اس پر کنٹرول کر لے گئے، تو آپ نے بہت بڑے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شیطان انسان پر قابو پانے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے، اس کو بہکانے کے لیے نفس کو شکار بناتا ہے۔ نفس کے ذریعے شیطان انسان پر قابو پاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے جائے، نفس امارہ کو کچل دے، تو پھر شیطان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ شیطان جو انسان پر قابو پاتا ہے، وہ اس کے دل میں گندے خیالات، وسوسے پیدا کر کے، اس لیے اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے جائے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے جائے، تو اس سے پھر برائی کا کوئی کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے سارے راستے وہ بند کر دے گا، شیطان کی ساری کاوشیں، اس کی ساری کوششیں، اس کے سارے بہکاوے باطل اور مردود ہو جائیں گے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے اللہ نے محاسبہ نفس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس پر ابھارا ہے، محاسبہ نفس کی تلقین کی ہے۔ ایک انسان جب تک محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ جب تک نہیں لیتا ہے، اپنے گریبان میں جب تک نہیں جانچتا ہے، اس نے صبح سے لے کر شام تک یا بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو بھی اس نے کارنامے انجام دیے، جو بھی اس سے افعال سرزد ہوئے، ان تمام چیزوں کو جب تک سامنے نہیں رکھتا، وہ یہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ کون سی چیز مجھ سے بری ہوئی، کون سی چیز اچھی ہوئی۔ انسان جب محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تب اس کے سامنے خیر و شر واضح ہوتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہاں میں نے شیطان کی اتباع کی تھی اور کہاں میں نے اللہ کے فرمان کی اتباع کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا، اپنی کرتوت کا، اپنی کارکردگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ محشر کی ہولناکی کو سوچ کر، رب کے سامنے اپنی پیشی کو تصور کر کے جو ڈر گیا، خوف کھا گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خوف کھانے کے بعد، ڈر جانے کے بعد اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات کی اتباع کرنے سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نفس کو کچلنا معمولی کام ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن اور زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے، یعنی عبادت، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نفس کھڑی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نفس کے کچلنے پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور جگہ جگہ اس کی تعریف کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت طاقتور فوج ہو، بہت طاقتور فوج ہو، بے شمار اس کے پاس ہتھیار ہوں، بے شمار فوجی ہوں، بے شمار اسلحے ہوں، جنگی ساز و سامان سے لیس ہو، وہ مقابلے پہ آئے، اگر آپ اس کو شکست دے دیں تو اگر بہت طاقتور ہے، اس کے اندر بہت قوت ہے، تو دوبارہ مقابلے کے لیے آئے گی۔ پھر آپ شکست دے دیں، مزید طاقتور ہے تو تیسری بار مقابلے کے لیے آئے گی۔ لیکن 3-4 مرتبہ مقابلے پر آنے کے بعد اور مسلسل شکست کھانے کے بعد کوئی فوج کبھی مقابلے کے لیے نہیں آ سکتی۔ اپنے دشمن کو آپ اگر کئی بار زیر کر دیں، شکست دے دیں، تو پھر وہ آپ سے مقابلے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن نفس ایک ایسا دشمن ہے انسان کا، جس کو آپ زندگی بھر شکست دیتے رہیے، زندگی بھر مات دیتے رہیے، زندگی بھر اس کو کچلتے رہیے، لیکن ہر موڑ پر وہ آپ کے مقابل میں کھڑا ہوتا نظر آئے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں،
فجر کی نماز کا وقت ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب آپ نے اپنے نفس کی نہیں سنی، اس کو کچل دیا. نماز نہ پڑھنے کا احساس، نماز نہ پڑھنے کا ارادہ جو آپ کے دل میں پیدا ہوا، یہ نفس امارہ کا عمل تھا. نفس امارہ نے آپ کو ابھارا کہ نماز مت پڑھو، لیکن آپ نے نفس امارہ کو کچل دیا. نفس امارہ کو آپ نے کچل دیا اور آپ نے فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ابھی ابھی آپ نے اس کو شکست دی ہے. نماز پڑھنے کے بعد کہیں سے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، کہیں سے گانوں کی آواز آتی ہے، فوراً آپ کا نفس کہے گا کہ سن لے. وہاں بھی آپ نے کچل دیا. کچھ دور اور آگے گزرتے ہیں، کچھ بے پردہ خواتین نظر آتی ہیں، پھر آپ کا نفس ابھارے گا کہ ان کی طرف نظر کر، ان کو دیکھ. وہاں بھی آپ نے کچل دیا، اپنے نفس کی نہیں سنی، آپ اپنی نظریں نیچی رکھ کے گزر گئے. غرض یہ کہ آپ دیکھتے ہیں نفس نے کہا نماز مت پڑھا، آپ نے کچل دیا. اس کے بعد پھر نفس نے آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ گانے کی آواز آ رہی ہے تو اس کو سن لے، آپ نے اس کو بھی کچل دیا. اس کے باوجود کہنے کا مقصود یہ ہے کہ زندگی کی ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں یہ نفس امارہ برائی پر ابھارتا رہے گا، اور آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں اس سے مقابلہ کرتے رہنا ہے. اور آپ یہ جان لیجئے زندگی بھر آپ نفس امارہ کو شکست دیتے رہے، کہیں ایک مرتبہ بھی اگر نفس امارہ نے آپ کو شکست دے دی، آپ پر وہ غالب آ گیا، تو آپ کی ساری نیکیوں کو وہ برباد کر دے گا. اس لیے انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہر وقت نفس امارہ کو کچلنے کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو کچلنے کے طریقے بھی بتلا دیے. سب سے پہلا طریقہ جو شیطان ہے، شیطان جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے انسان کی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں، جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ شیطان. اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بھی بتلایا، شیطان کے شر سے محفوظ کیسے ہوا جا سکتا ہے. مختلف قسم کی دعائیں بتائیں جن کو پڑھ لینے کے بعد انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے. انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے اللہ، میں تیری شریر مخلوق سے تیرے کلمات کے ذریعے، تیری دعاؤں کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں. ہم ان دعاؤں کو، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں. خدا کی قسم یہ دعائیں، یہ معمولی سی دعائیں انسان کو شیطان سے جس قدر محفوظ رکھتی ہیں، جس قدر مامون رکھتی ہیں، کوئی اور چیز محفوظ نہیں رکھ سکتی. ایک کتاب ہے شاید جنات کی حقیقت یا جادو اور اس کا علاج. اس کتاب کے مصنف اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر جنات سوار تھا، میں جھاڑ پھونک کر رہا تھا اور اس شیطان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. شیطان بزد تھا، وہ دور ہونے پر آمادہ نہیں تھا. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے شیطان سے کہا کہ تو میرے اوپر سوار ہو کے دکھا. کچھ دیر کے بعد شیطان اس شخص کے زبان سے بولا کہ آج کے دن میں کیا
کوئی شیطان کوئی جنات آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صبح میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھیں. یہ ہتھیار دیے ہیں اللہ نے، نبی نے ہمیں شیطان سے بچنے کا ہتھیار دیا ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کر پاتے. دوسری رکاوٹ جو نفس ہے، جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نفس کو اگر انسان کچل لے جائے تو شیطان کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اس کو بھی کچلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے طریقہ بتلا دیا. سورہ مزمل کی آپ تلاوت کریے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کیجئے، نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے بھی کم قیام کیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات سے زیادہ قیام کیجئے اور قرآن کو اس کے مخارج، اس کے قواعد کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں آپ پر ایک بوجھ اتارنے والا ہوں، ایک بوجھ ڈالنے والا ہوں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کیا فرمایا اللہ نے؟ راتوں کی شب بیداری، راتوں کا جاگنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، تراویح کی نمازیں ادا کرنا، یہ نفس کو حد درجہ کچل دینے والا عمل ہے. اس کے ذریعہ انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، اپنے نفس پر غالب آ سکتا ہے. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا. دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہے شادی کا، بیوی کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہے، اس کو سکون پہنچانے کی طاقت ہے، وہ شادی کر لے. کیونکہ شادی یہ نگاہ کو پست رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ یہ انسان کے لیے، انسان کے نفس کو کچل دینے والا عمل ہے، انسان کی شہوت کو ختم کر دینے والا عمل ہے، نفس امارہ اور انسان کے درمیان دیوار کھڑی کر دینے والا عمل ہے. حاضرین گرامی، وقت ہو چکا، بولیں. خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور اس ضمن میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاؤں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، یہی ساری چیزیں ہیں. نہیں، آپ کی زندگی کا ہر عمل اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ عبادت ہے. آپ تجارت اگر شریعت کے حدود میں رہ کر کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، تجارت کرنا،
اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنا، اپنی ضرورت پوری کرنا، ہر انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں عبادت کے مفہوم کی صراحت کی ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ ایک نوجوان شخص انتہائی ہٹھا کٹا طاقتور، وہ کہیں جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کہا اتنا تندرست نوجوان ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا، کاش اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، یہ اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ اپنے والدین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ اپنی اولاد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان زندگی میں اس کی زندگی کا دار و مدار کیا ہوتا؟ اپنی ضرورت پوری کرے، اپنے آل و اولاد کی ضرورت پوری کرے۔ انسان کی زندگی کا یہ عمل بھی اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ عبادت ہے۔ انسان کھیتی کس لیے کرتا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی آل و اولاد کی بھوک مٹانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیاکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقہ۔ کوئی مسلم شخص اگر کھیتی کرتا ہے، پودے لگاتا ہے، اور اس کی ہوئی کھیتی اور لگائے ہوئے پودے سے کوئی پرندہ اگر ایک دانہ چگ لیتا ہے، کوئی چوپایا چر لیتا ہے، تو چوپائے کا چر لینا، پرندے کا اس کی کھیتی سے دانہ چگ لینا، یہ انسان کے حق میں صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اما انا فانام واقوم فانما احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں قیام کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور کچھ حصہ سوتا ہوں۔ جس طرح میں اپنی نماز کو، اپنے قیام کو، اپنے تہجد کو، اپنی تراویح کو عبادت سمجھتا ہوں، نیکی گمان کرتا ہوں، اسی طرح اپنی نیند کو بھی، اپنے سونے کو بھی عبادت تصور کرتا ہوں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ انسان اگر اس نیت سے سوتا ہے کہ میں سو جاؤں، تھوڑی فرحت محسوس ہو جائے گی اور بہتر انداز سے اللہ کی عبادت کر لوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل عبادت۔ انسان کا نکاح کرنا، جائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس پر صحابہ کرام نے بھی تعجب کیا تھا۔ ہم تعجب کریں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے خواہشات کو شادی کے ذریعے اپنے خواہشات کی تکمیل کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ایک انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ جس طرح سے اس کو ناجائز طریقہ اختیار کرنے پر گناہ ملتا، اسی طرح سے اس کو جائز طریقہ اختیار کرنے پر ثواب ملے گا۔ زندگی کا مقصد ہے عبادت۔ عبادت کے مفہوم کو تنگ مت کریے۔ زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، شرط ہے شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، دین کے حدود میں رہ کر زندگی کا کوئی بھی کام انجام دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رجسٹر میں وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی معمول رہا۔ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے یعنی عبادت، اس کو کبھی بھی پیچھے نہیں ڈالتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد میں نے تمہیں زمین کا بادشاہ بنایا ہے، زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ عدل و انصاف کی روشنی میں کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو، نفس کا کہنا مت مانو. نفس سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا، صراط مستقیم سے دور کر دے گا. اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی کا قصہ ہے. اللہ نے انہیں آزمانا چاہا، دو فرشتے اپنا جھگڑا لے کر آئے، دو فرشتے اپنا جھگڑا لے کر آئے ان کی بارگاہ میں. حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ نے فیصلہ سنایا. فیصلہ سنانے کے بعد حدیث کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں صراحت نہیں ملتی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کون سی غلطی ہوئی تھی. آپ نے فیصلہ سنانے کے بعد سجدے میں گر گئے. وخر راکعا واناب، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور ان سے جو گناہ ہوا تھا اس پر نادم اور پشیمان ہوئے اور رونے اور گڑ گڑانے لگے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کر دی اللہ سے. اللہ نے جب تنبیہ کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ دیکھیے، محاسبہ نفس. دیکھیے ایک انسان جب محاسبہ نفس کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے اس کو اپنی برائیوں کا علم ہو جاتا ہے. اپنی برائیوں کا علم ہو جاتا ہے اور جب برائیوں کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچتا ہے. اور اگر محاسبہ نفس کسی کے اندر نہیں ہے، کوئی شخص اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا، وہ برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور مثال بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. بخاری کی طویل جو سب سے طویل حدیثیں ہیں، طویل ترین، اور مسلم کی، ان میں ایک واقعہ جو ہے اس شخص کا ہے جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کسی انسان کے دل میں توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ غلط ہے، مجھ سے جو کام سرزد ہوا تھا وہ غلط ہے. اور یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کسی انسان کے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ غلط ہے؟ محاسبہ نفس کے ذریعے. جب اس نے اپنے ضمیر میں جھانکا، اپنے عمل کا جائزہ لیا، تو اسے لگا یہ عمل غلط ہے. اور جب اسے لگا کہ یہ عمل غلط ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس سے توبہ بھی کرنا چاہیے. وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے، توبے کے ارادے سے ایک راہب کے پاس گیا. اس سے کہا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے. اس نے کہا تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جوش میں آیا، قاتل تو تھا ہی، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک شرمندگی کا احساس تھا. اس کے باوجود اس کو لگ رہا تھا کہ اللہ مہربان ہے، میری توبہ قبول کر سکتا ہے. پھر ایک عالم کے پاس گیا. عالم نے کہا بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے بلکہ 100 قتل کر دیے، اس کو توبہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے ابھارا؟ محاسبہ نفس نے. بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اپنا نہیں، اب سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنی اولاد کا محاسبہ کریں،
اپنے خاندان کا محاسبہ کریں، پھر اپنے گاؤں، اپنی بستی، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنی ملک کا محاسبہ کریں، اپنی قوم کا محاسبہ کریں۔ جس قوم کے اندر، جس شخص کے اندر محاسبہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ایک بار غلطی ہوگی، دوبارہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا نفس کو کچلنے کا۔ اس لیے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، انسان و جناتوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے راستے میں دو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک شیطان ہے، دوسری رکاوٹ انسان کا نفس امارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں رکاوٹیں بھی ختم کر دی، ہمیں ہتھیار دے دیے، ہمیں اسلحے دے دیے کہ تم شیطان کو اس ہتھیار سے ختم کر سکتے ہو اور نفس کو اس ہتھیار سے ختم کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان زندگی کے مقصد کو پانے میں، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس سے بدبخت کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کے اس مقصد میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوں، اے اللہ تو خود اس کو دور کر دے، اور ہمیں بھی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ والسلام علیکم۔